دربار مصطفیٰ کا دربار مصطفیٰ کا دیدار اللہ اللہ دربار مصطفیٰ کا دیدار اللہ اللہ دربار مصطفیٰ کا دیدار اللہ اللہ آقا یہ دو جہاں کے آقا یہ دو جہاں کے انوار اللہ اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس لو كانت في بيوتكم فما ظنكم بالذي عمل بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا مٹے گی ظلمت شب اور عالم جگمگائے گا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام ائمہ مساجد اور حاضرین گرامی قدر رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور بہت بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ بھی چکی ہیں زیادہ دیر تو آپ حضرات نے نعتوں وغیرہ کے اندر گزار دیا حالانکہ بنیادی باتیں آنی چاہیے جو لوگوں کے کام آئے اور جلسہ اتنی دیر تک نہیں چلنا چاہیے کہ آدمی فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوتا رہے محترم بزرگوں اور بھائیوں قرآن کی نسبت سے یہ مجلس سجائی گئی ہے آپ حضرات کے سامنے ایک دو نہیں اس مدرسہ معراج العلوم کی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے آئی 9 طلبہ ماشاءاللہ حفظ قرآن انہوں نے پورا کیا اور ابھی ان کے سروں کے اوپر دستار فضیلت رکھی گئی اللہ کا بڑا کرم ہے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ رب العزت نے جس دین کی خدمت کے لیے جس طالب علم کو قرآن کی خدمت کے لیے قرآن کو یاد کرنے کے لیے قرآن کو دل میں بسانے کے لیے منتخب کیا بڑا قابل قدر ہے
اللہ کا منتخب نمائندہ انسان ہے وہ۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہمیں نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ جن طلبہ کے، جن بچوں کے، جن نونہالوں کے ذہن و دماغ کے اندر قرآن پاک بسا، وہ اللہ کے وہ منتخب بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ ان کا مرتبہ آج آپ نہ جانتے ہو، ان ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے قال اللہ اور قال رسول کا درس دینے والے، ان ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر چھوٹے چھوٹے مدارس کے اندر اللہ کے کلام کو رٹنے والے، اللہ کے کلام کو رٹانے والے، اللہ کے کلام کے الفاظ کو سینوں کے اندر بسانے والے لوگوں کی قدر آپ کے ذہن و دماغ کے اندر نہ ہو، یاد رکھنا قیامت کے روز اللہ رب العزت ان کو وہ مرتبہ عطا کرے گا، ان کے والدین کو وہ مرتبہ عطا کرے گا کہ ساری انسانیت جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیام قیامت جتنے لوگ ہیں جب اس وقت موجود ہوں گے، ان کے سامنے ان کے والدین کو جو اعزاز بخشا جائے گا، ہر شخص للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا کہ کاش کہ میرا بچہ حافظ ہوتا، کاش کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہوتا۔ حدیث پاک پڑھی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن، کہ جس شخص نے قرآن کو یاد کیا، اس کی تفسیر اور تشریح مفسرین نے اور شارحین نے کی ہے، من قرأ القرآن حفظ القرآن، کہ جس شخص نے قرآن پاک کو یاد کر لیا اور یاد کرنے کے بعد وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، جو مضامین قرآن کے اندر تھے، اللہ رب العزت کے جو مامورات اور منہیات قرآن پاک کے اندر تھے، جو احکامات تھے جن کو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا تھا اور جن سے منع کیا تھا، جن سے رکنے کے لیے کہا تھا، اس کے اوپر وہ رکا رہا اور جو کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ کرتا رہا۔ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور جو کچھ قرآن کے اندر مضامین تھے اس کے اوپر دل و جان سے اخلاص کے ساتھ وہ عامل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کے اندر اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، حرف بحرف آج اس طریقے سے صادق ہوتا جا رہا ہے، صادق ہوتا جا رہا ہے کہ اگر کتاب الفتن کی عبارتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے سامنے کوئی سین پیش کی جا رہی ہو، اس کے بعد ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، بعین ہی اسی طریقے سے ساری چیزیں واقع ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طریقے سے ہمارا ایمان ہے قیامت کے روز اسی طریقے سے واقع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ، یہ جو حفظ کرنے والے بچے ہیں، قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسا لینے والے ہیں، قرآن کے الفاظ کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر جما لینے والے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ان کے والدین کو قیامت کے روز اعزاز بخشا جائے گا۔ البس والداہ تاجا، ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ بھاری ہوگی، کہیں زیادہ اس کی چمک اور دمک ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی یعنی قصہ اور کہانی اور افسانہ سنایا جا رہا ہے جس کا واقع سے کوئی تعلق نہیں، یقیناً اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے آج کے 200 سال 300 سال پہلے کے مردے کو زندہ کر دیا جائے اور وہ اس زندگی دنیا کے اندر آئے تو وہ انکار کرے گا کہ یہ وہ دنیا نہیں تھی جس دنیا کے اندر ہم زندہ رہ کر کے گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے زمانے
زمانے میں تو ہیلی کاپٹر نہیں تھا، ہمارے زمانے کے اندر تو ریل گاڑیاں نہیں تھی، ہمارے زمانے کے اندر تو بیل گاڑیوں پر سفر ہوا کرتا تھا، ہمارے زمانے کے اندر تو اس طریقے کی چمک دمک نہیں تھی. لیکن کیا یہ بات اس کو زندہ کر دینے کی وجہ سے کیا یہ حقیقت غلط ہو جائے گی کہ وہ دنیا نہیں ہے؟ یقیناً اسی طرح کی وہی دنیا ہے جس کے اندر وہ لوگ بس گئے تھے. ٹھیک اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ بدیہی حقیقت ہے، اللہ کے سامنے تمام اولین اور آخرین موجود ہوں گے، اس کے والدین کو یہ اعزاز بخشا جائے گا، اس والدین کے والدین کو کہ اس کو تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج اتنا چمکدار ہوگا، اتنا چمکدار ہوگا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورج اگر تمہارے گھروں کے اندر آ جائے، جب اتنی دور سے اتنی چمک پیدا کر رہا ہے اور اتنی روشنی پیدا کر رہا ہے کہ ساری دنیا روشن ہے، چاہے دن کا رات کے اندر کتنے بھی اجالا کر لیا جائے، لیکن دن کا سورج کا جو اجالا ہوتا ہے چاہے بدلی رہے، گھر کے اندر بھی معلوم ہونے لگتا ہے، کونے میں معلوم ہونے لگتا ہے کہ اب دن ہو گیا ہے، سورج نکل آیا ہے، اس نے اپنی روشنیاں اپنی کرنیں پھیلا دی ہیں، چاہے بادل ہو اس کے باوجود بھی معلوم ہونے لگتا ہے. اگر وہی سورج ہمارے گھر کے اندر چلا آئے تو اس کی کیا روشنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت فی بیوتکم، کہ وہ تمہارے گھر کے اندر اگر آ جائے تو کیا معاملہ ہوگا. اسی طریقے سے وہ تاج جو اس کے والدین کے سروں پر رکھا جائے گا وہ چمکدار ہوگا. آپ جو والدین اپنے اولاد کو قرآن سے وابستہ کرتے ہیں، جو والدین اپنے اولاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے وابستہ کرتے ہیں، یعنی عالم بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، وہ دھوکے کا سودا نہیں کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں خسارے کا سامان نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اندر سے خوش ہونا چاہیے. ممکن ہے تمہاری وہ اولاد تمہاری دنیا کے اندر وہ کام نہ آ سکے جو ایک باپ کی امید ہوتی ہے اپنے بچے سے کہ ہمیں مال لا کر کے دے گا، کما کر کے دے گا. لیکن یاد رکھنا جب وہ نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا آدمی عش عش کرے گا. ہر والد کی آخری تمنا ہوگی، حسرت کرے گا کاش کہ میرا بچہ بھی حافظ ہوتا، کاش کہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا، کاش کہ میرا بچہ بھی حامل قرآن ہوتا، کاش کہ میرا بچہ بھی حامل قرآن ہوتا. یعنی میں اپنے بچے کے اوپر وہ ترس رہا ہے. فما ظنکم بالذی عمل بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو خود اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے. جب اس کے والدین کو یہ اعزاز بخشا جائے گا تو خود جو اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا اس کا کیا مرتبہ ہوگا اس کو الفاظ کے اندر بتایا نہیں جا سکتا. ایک ایک حافظ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ دسیوں ایسے اپنے رشتہ داروں کو وہ کھینچ کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا. اللہ نے ان کے اعمال کی بنیاد پر جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا ہوگا. ایسے لوگوں کو کھینچ کر کے وہ لے کر کے آئے گا. آج دنیا کے اندر کسی منتری، کسی ایم ایل اے، کسی بڑے عہدیدار سے کسی کا تعلق ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اگر کوئی بھی ضرورت پیش آئے گی تو یہ ہمارے ایم ایل اے صاحب یا ہمارے منتری صاحب ہمارے کام آ جائیں گے، وہ آدمی دندناتا پھرتا ہے، وہ آدمی سینے چوڑا کر کے ٹہلتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا تعلق ہے فلاں سے، لہذا اگر کوئی ضرورت پیش آئے گی فلاں ہمارے کام آ جائے گا، ہمارے کوئی پریشانی آئے گی وہ پریشانی ہماری دور کر دے گا. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جس طریقے سے ایک منتری یا ایم ایل اے سے تعلق کے بنیاد پر آدمی اپنا سینہ چوڑا کر کے قیامت کے روز جب اللہ رب العزت تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا اس وقت کے اندر ان علماء کی، ان حفاظ کی، جن کو معاشرے کے اندر وہ حیثیت نہیں دی جا رہی تھی جو دی جانی چاہیے تھی، جن کو وہ جن کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جا رہا تھا جو کیا جانا چاہیے تھا، انہی کو سے تعلق کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، انہی سے تعلق کی بنیاد پر آدمی رشک کرے گا کہ آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارا حافظ صاحب کے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، آج یہ ہمارے کام آنے والے ہیں. ہر ایک کا ایک وقت آتا ہے
ہر ایک کا ایک مرتبہ، ایک انجام ہوتا ہے. جب وہ سامنے آتی ہے بات تو اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. آج ہمیں اس کی حقیقت نہ معلوم ہو، قیامت کے روز معلوم ہوگی. اسی وجہ سے یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، آج ہماری مساجد کے اندر ہے اور آج ہمارے گھروں کے اندر ہے، ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں لے کے جاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ جہاں سے یہ نعمت چھن گئی، وہاں کا ایک واقعہ حضرت والا پیر صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ روس کے علاقے کے اندر وہ گئے تھے، وہ تشریف لے گئے وہاں تفریح کے لیے. تو ایک عورت نے دیکھا، کوئی 42 سالہ عورت، اور انہوں نے کہا کہ جب اس نے دیکھا تو ہمارا حلیہ دیکھ کر کے وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی مسلمان ہے، کوئی عالم ہے. اس نے یہ کہا، 42 سالہ عورت وہ کہہ رہی ہے کہ کیا آپ کے پاس قرآن پاک ہے؟ حضرت والا نے واقعہ سچا اپنا واقعہ لکھا ہے. کہا ہاں ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، ہم تو قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. جیب میں ایک پاکٹ والی قرآن پاک چھوٹا یہ حضرت والا رکھے رہتے ہیں اور جہاں کہیں موقع ملتا ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے دے دیجئے. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پردے سے وہ قرآن پاک عطا کر دیا، دے دیا. کہتے ہیں کہ اس کی حالت عجیب، کبھی اس کو ماتھے سے لگاتی ہے، کبھی اس کو چومتی ہے اور کبھی اس کو اپنے آنکھوں سے لگاتی ہے. اور حضرت والا نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں 42 سال کی ہو گئی ہوں، یہاں کی حکومت نے اگر کسی شخص کے پاس قرآن پاک کا نسخہ تو کیا ایک ورق بھی اگر مل جائے تو اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا ہے. آج 42 سال کی عمر ہو گئی، اللہ کا آخری کلام ہے. ہم بھی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن قرآن کا نسخہ ہمیں دیکھنے کی توفیق نہیں ملی. یہ جب ناقدری ہوتی ہے اللہ چھین لیتا ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک پڑھی گئی ہے، ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ويضع به آخرین. یہ قرآن پاک آج ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد کے اندر موجود ہے، لیکن ناقدری ہو رہی ہے. قرآن کی جزدان کے اوپر یہ دھول جم جاتی ہے. ہمیں رمضان کے علاوہ توفیق نہیں ملتی قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑنے کی، اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی، قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملتی. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے اللہ نعمت کو اٹھا لیتا ہے. اس وجہ سے اس کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچاؤ. حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے، ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما. اللہ اسی قرآن پاک کے ذریعے سے قوموں کو اللہ سربلندیاں عطا کرتا ہے. اللہ اس کو عزت کے مرتبوں کے اوپر بڑھاتا ہے، اس کو پستی سے نکال کر کے آسمان کی بلندی تک پہنچاتا ہے، اسے ثریا پہ پہنچاتا ہے، تحت الثری سے اٹھا کر کے ثریا تک پہنچاتا ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو قرآن کے اوپر سچا ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، پکا ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جو تجربات کی دنیا سے ہٹ کر کہ ہمیں تجارت سے فلاں چیز سے نفع ہو رہا ہے یا فلاں چیز سے نفع ہو رہا ہے، نہیں، قرآن سے ہمیں نفع ملے گا، قرآن سے ہمیں فائدہ ملے گا. اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنے والے ہیں، اپنی زندگی کو قرآنی بنانے والے ہیں، اپنی زندگی کے اندر قرآن کو اتارنے والے ہیں. جن لوگوں نے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر اتارا اور اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر ایسے احکار بند ہوئے کہ اس کو انہوں نے پکڑا زبردست، تو وہ لوگ کامیاب اور کامران ہوئے. تجرباتی طور پر بھی یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر صحابہ کرام، اسلاف کرام، جنہوں نے ساری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجایا اور اسلام کا کھوٹا گاڑا کہ آج دنیا کے کونے کونے کے اندر مسلمان آپ کو ملیں گے. کوئی قوم ملے نہ ملے لیکن مسلمان قوم آپ کو ملے گی. وہ کون لوگ تھے؟ کیا ان کے پاس ایٹم بم تھے؟ کیا ان کے پاس بڑے بڑے یعنی ذرائع حمل و نقل تھے؟ کیا ان کے پاس بڑی بڑی کاریں اور بڑے بڑے جہازیں یا بڑے بڑے بلڈوزر اور طرح طرح کی چیزیں تھیں کہ جس کے ذریعے سے وہ ساری دنیا کے اندر پہنچ گئے؟ انہوں نے قرآن کو پکڑا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے گرہ باندھ کر کے رکھا تھا. ایک فوج کے بارے میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فارس سے ان کی آویزش رہا کرتی تھی، روم سے. وہ وہاں معاہدہ صلح تھا ان کا آپس میں. جو صلح کا معاملہ پورا ہونے کے قریب آیا
تو انہوں نے فوج کو اپنے سرحد کے اوپر پہنچانا شروع کر دیا، اور جب پہنچانا شروع کر دیا کہ 2 مہینے کے بعد صلح کا معاملہ ختم ہوگا، اور جیسے ہی ختم ہوگا ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، پیچھے سے ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں وفاء لا غدر، کہ دیکھو وفاداری کرنا، دھوکہ مت دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو تو معاہدہ کی مدت جب ختم ہو جائے پہلے اسے الٹیمیٹم دو اور اسے کہو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد اب ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں ہے، ہم جب چاہیں گے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ یہ کام مت کرو۔ انہوں نے اپنے ملک کے اندر اپنی فوج کو سرکائی کی سرحد کے اوپر، آپ جانتے ہیں کہ ایک فوج حرکت کرتی ہے تو کتنا اس کے اوپر صرفہ آتا ہے۔ جب اس فوج کے کمانڈر کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے تو اپنے ملک کے اندر اپنے سرحد کے اوپر لے جا کر کے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، ابھی تو ہم نے دشمن کے فوج کے اوپر حملہ بھی نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات کی نسبت ہو جاتی ہے، وہ اپنی فوج کو واپس بلاتے ہیں، جہاں ان کی فوج پہلے کھڑی تھی وہاں لا کر کے اسے واپس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی حرکت پر کتنا صرفہ آیا، لیکن وہ صرفہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے تو پھر واپس آتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت ہو گئی، بس اس کی طرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں لوٹے اور کہاں گئے تھے، بس یہ ہے کہ اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ یہی بات تھی کہ وہ لوگ جہاں کی میدان کے اندر گئے تو انہوں نے ہر طرح سے اپنا سکہ کاٹا اور ہر طرح وہاں جا کر کے اسلام کو پھیلایا۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ اسی بنیاد پر پھیلا ہے، کردار کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، قرآن کو اپنے سینے میں بسا لینے کی بنیاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے اندر جمع لینے کی بنیاد پر۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے چوراہوں پر بیٹھ کر کے یہ تبصرے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یونٹی نہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں، اس وجہ سے ہم ذلت و خواری کے میدان میں جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے پاس جو صاف اور اٹل چیز موجود ہے دنیا کے کسی بھی قوم کے پاس وہ موجود نہیں ہے، قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ ایمان ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے ہم دوسری باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں لیکن اس کی طرف دھیان نہیں آتا کہ ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے اندر اپنے قرآن سے اپنے آپ کو نتھی کریں، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اگر قرآن سے ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں گے اللہ رفعت عطا کرے گا، سربلندیاں عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ قوموں کو سربلندیاں عطا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے جن لوگوں نے قرآن کو اپنا زندگی کے حفظ جان بنایا وہ لوگ کامیاب اور کامران رہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کے اوپر عمل نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، خار ہوں گے۔ آج ہم اپنی انفرادی زندگی کے اوپر دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کیا قرآن کے مطابق ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ یاد رکھو ہماری زندگی ایمانی نہیں ہے، ہماری زندگی قرآنی نہیں ہے، ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر نہیں چل رہی، اسی وجہ سے ہم ذلیل و خوار اور رسوا ہیں۔ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے کس کے لیے بنایا ہے؟ اسی انسانوں کے لیے بنایا، اور اللہ نے کہا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دل کے اندر ایمان بسا رہا، ایمان جاگزی رہا، تم ہی سربلند رہوگے۔ قرآن جھوٹا نہیں ہے، ہمارے تجربات جھوٹے ہو سکتے ہیں، قرآن کے اندر سچی بات کہی گئی ہے لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں رہا جو ایمان پہلے لوگوں کے اندر تھا۔ جب وہ ایمان ہمارے اندر آ جائے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں دنیا کے اندر سربلندی سے کوئی بچا نہیں سکتا، ہم سربلند ہی رہیں گے، اور جن لوگوں نے ایمان اپنے دل کے اندر بسایا وہ سربلند ہی رہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی بات جب آگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے خلیفہ راشد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ، ان کا ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، بہت دیر بھی ہو چکی ہے، دیر سے بیٹھے ہوئے بھی آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
ابھی معراج کا واقعہ بیان کیا گیا، معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو اس وقت وہ موجود نہیں تھے۔ ایک کافر کو ان کے دل کے اندر کیا آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ وہ گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر فلاں جگہ پہنچ گیا اور منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر میں آسمان کی سیر کر کے چلا آیا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی ماحول کے پلے پڑے تھے جس ماحول کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھی۔ وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مان اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کے رہنے والے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی کہ یہ یہی کہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دیکھیے، جس بات کی عقلی طور پر ابھی تقلید کی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اسی بات کی نسبت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی تو یہ نہیں کہا کہ ہم پوچھیں گے تم نے کیا سمجھا ہے کیا نہیں سمجھا ہے، معلوم کریں گے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، کیا کہا انہوں نے یا کیا تم سمجھے ہو۔ انہوں نے کہا اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو سچ، اسی کو کہتے ہیں ایمان، اسی کو کہتے ہیں عقیدہ، اسی کو کہتے ہیں پختہ یقین کہ جب اسی بات کی نسبت جو عقل کے اندر نہیں آ رہی تھی اور ابھی تقلید کی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جب اسی بات کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی تو اسی بات کے بارے میں فوراً انہوں نے کہا کہ یہ بات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو سچ ہے۔ یہ ہے ایمان، اور جب تک یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہے گا، یہ عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر رچا بسا نہیں رہے گا تو یاد رکھیں ہماری کامیابی اور کامرانی نہیں ہو سکتی۔ جنت کی دہلیز پر قدم رکھنے کے لیے، جنت کے اندر جانے کے لیے عقیدے کی درستگی سب سے پہلے چیز ہے۔ اعمال انسان کو اس کے درجوں کے اندر اضافہ تو کریں گے، جنت کے اندر نہیں لے جائیں گے۔ جنت کے اندر لے جانے والی چیز ایمان ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ جس کی روح آپ اس دنیا سے قبض کریں اس کو ایمان کے اوپر لے کر جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ہمارا رشتہ قرآن سے کٹتا جا رہا ہے، قرآن سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایمان جو اور یقین جو قرآن پر اور اپنے دین کے اوپر ہونا چاہیے وہ یقین ہمارا جاگزین نہیں ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع به آخرین، اسی کو کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، اللہ نے ہمیں ذلت و خواری کے اندر ڈال دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اولاد کو قرآن سے وابستہ کرنے اور اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی اولاد کو قرآن سے نصیح کرو، انہیں سب سے پہلے ایمان سکھلاؤ، انہیں سب سے پہلے دین کی بنیادی باتیں سکھلاؤ، اس کے بعد آپ ان کو پی ایچ ڈی کراؤ، ان کو بہترین سائنسداں بناؤ، بہترین وکیل بناؤ، بہترین جج بناؤ، بہترین آپ دنیا کی ڈگری دلاؤ، لیکن سب سے پہلے اسے مومن بناؤ۔ اگر ایمان والا اگر آپ نے اس کو بنایا میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، وہ آپ کے بھی کام آئے گا، اور اگر ایمان والا نہیں بنایا آپ کے گلے کی ہڈی بنے گا۔ حدیث پاک قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ کہے گا جب اسے خود احساس ہوگا، ایک منٹ کی بات، اسے خود احساس ہوگا تو اسے خود وہ یہ بات محسوس ہوگی کہ ہمارے والد نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ایک کا واقعہ، سچا واقعہ حضرت نے لکھا ہے، حضرت والا پیر ذوالفقار صاحب نے مقدس العالی نے سچا واقعہ، میں اسی واقعے کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اپنے اولاد کے سلسلے میں کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کے سلسلے میں بہت اچھی ڈگری دلائی، بہت اچھی ڈگری دلا کر کے اس کو بہت اچھا مالدار بنا دیا، یعنی اتنا مال اس کے پاس آ گیا کہ اگر اس کی اولاد بیٹھ کر کے کھائے تب بھی شاید ختم نہ ہو۔ لیکن اس کے والد کا جب انتقال ہوا، جس والد نے اپنے خون پسینے کی کمائی اپنے بچے کے اوپر لگائی اور بہترین ڈگری دلا کر کے بہترین دنیا کا مال اور اسباب اس کو مہیا کرایا، لیکن جب اسی باپ کا جنازہ اس کے سامنے رکھا ہوا تھا،
امام صاحب کے پاس جا کر کے وہ درخواست کی اس نے کہ امام صاحب ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ پڑھا دیجئے، اور اس کے بعد دھاڑے مار کر کے رونے لگا۔ جب رونے لگا تو اس کے امام صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس طریقے کے واقعات تو ہر کسی کے اوپر پیش آتے ہیں، ہر کسی کے ماں باپ کو دنیا سے جانا ہے، وہ تو اپنی عمر پوری کر چکے تھے، 70 سال 80 سال کے ہو چکے تھے، ان کو جانا ہی تھا، اس وجہ سے صبر کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے، آج تک میں نے اللہ کے فضل سے ہمارے اس والد نے اتنی ڈگری ہمیں دلا دی تھی، اس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی، لیکن انہی والد نے ہمیں اتنی تعلیم دینی نہیں دی تھی کہ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے ان کی صحیح طور پر مغفرت کی دعا کر سکیں۔ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ہو، امام کے سامنے آ کر کے درخواست کرے کہ جنازہ پڑھا دو، آپ جانتے ہیں، امام جانتے ہیں کہ سب سے پہلا حق اس کا ہے کہ وہ امامت کرے، وہ جنازہ پڑھائے۔ جب وہ نہیں پڑھا سکا تو دوسرے کے پاس جا کر کے وہ رونے لگا اور کہا کہ انہوں نے ہمارے لیے اس تعلیم کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ احساس جب ہوگا، قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب۔ انہیں اولاد ہمارے گلے کی ہڈی بن جائے گی، وہ کہے گی کہ دوگنا ان کے اوپر لعنت کیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں ٹیوشن میں لگایا، کالج تک ہم جانا نہیں چاہ رہے تھے، ہماری چھوٹی عمر تھی، ہم کھیلنا کودنا چاہ رہے تھے، پکڑ کر کے ڈریس پہنا کر کے ہمیں پہنچایا، لیکن دین کی تعلیم نہیں دی۔ آج ہم اس کی وجہ سے بیگانہ ہو گئے۔ اللہ کے یہاں کہے گا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، انہوں نے راستے سے بھٹکایا تھا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب، ان کو دوگنا عذاب دیجئے۔ اس وجہ سے کسی غلط فہمی میں نہ رہیے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت دی ہے، اس کو اپنے سینے سے لگائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 9 بچے حافظ الحمدللہ۔ ایک صاحب نے ان 9 بچوں کو 500 روپے ان کی عزت افزائی کی ہے، 9 بچے اور ان کے استاد کو بھی 500 روپے دیے ہیں، کل ملا کر 5000 روپے ہیں۔ قاری شہزاد صاحب وصول کر لیں اور 9 بچوں کو 500 روپے اور اپنے بھی 500 روپے رکھ لیں۔ حضرت مختصر سے دعا فرمائیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما دیجیے۔ اللہ ہم اس فقیر کی طرح دعا کرتے ہیں جو کعبے کا پردہ پکڑ کر کے کہہ رہا تھا من نبویم کی طاعتم بخوزی قلم عفو پر گناہوں کا، اللہ معافی کا قلم کھینچ دیجیے ہمارے گناہوں پر، اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم کھینچ دیجیے۔ اللہ یہ لوگ جو حاضرین جو اس مجلس کے اندر موجود ہیں، مولا انہوں نے اعلان سنا تھا کہ دین کی باتیں ہوں گی، قرآن کی باتیں ہوں گی، اللہ انہوں نے اپنی نیندوں کو قربان کیا ہے، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لاج رکھ لیجئے، اللہ سب کی جھولیاں ان کی مرادوں سے بھر دیجئے، اللہ سب کی جھولیاں ان کی مرادوں سے بھر دیجئے، اللہ سب کی جھولیاں ان کی مرادوں سے بھر دیجئے۔ اللہ آپ خوب جانتے ہیں کسی دنیاوی غرض سے نہیں آئے، اللہ صرف دین کی باتیں سننے کے لیے آئے، اور رات کے اس انتہائی پہر تک، اللہ آخری پہر تک یہ لوگ جاگتے رہے۔ مولا ان سب کے گناہوں خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ پیر کے ناخن سے لے کر کے اے اللہ سر کے بال تک ہم گناہوں کے اندر لطپت ہیں، مالک ہماری زندگی ہمارے اوپر وبال بنی ہوئی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہماری زندگیوں کو اے اللہ طہارت والی زندگی بنا دیجیے، پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجیے، اللہ نظر کی بدنظری سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ کانوں کے گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے، اللہ سینے کے گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے، اللہ ہر طرح سے ہمیں سلیم صدر فرما دیجیے، اللہ ہمارے دل کو سلیم فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے فرمایا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم. اللہ ہم اب آپ سے قلب سلیم کی درخواست کرتے ہیں. اللہ ہمارے دل کو ہر برائی سے ہر گناہ سے پاک فرما دیجیے. اے اللہ حاضرین کے دلوں کے اندر جو جائز مرادیں ہیں مولا کریم ان کی مرادوں سے ان کی جھولیاں بھر دیجیے. اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا نصیب فرما دیجیے. اللہ شفا نصیب فرما دیجیے. اللہ شفا نصیب فرما دیجیے. جو قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں مولا کریم ان کو قرضوں سے خلاصی کی سبیل مہیا فرما دیجیے. اللہ اس مدرسے کو دن دوری رات چوگنی ترقی نصیب فرما دیجیے. اللہ اس کے منتظمین کو اے اللہ اس کے اساتذہ کو اے اللہ یہاں پڑھنے والے طلباء کو قبول فرما دیجیے. اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ جن بچوں کا قرآن پاک حفظ ہوا ہے اے اللہ ان کے سینوں کے اندر قرآن کو بسا دیجیے. اللہ انہیں حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ حامل قرآن اور عامل قرآن بنا دیجیے. اللہ ان کے والدین کو اے اللہ شرح صدر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت نازل فرما دیجیے. اے اللہ مساجد کی مدارس کی مراکز دینیہ کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ حفاظت فرما لیجیے. اللہ حفاظت فرما لیجیے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. اللہ دور فرما دیجیے. مالک دور فرما دیجیے. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مالک ہمیں بالمانگ عطا فرما دیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.